رسول العلا والفضل والخير والهدى لكل سطور المجد اسمك مبتدى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیے آج آپ کو ہم زیارہ کراتے ہیں مکے کی. غار ثور سے شروع کرتے ہیں اور پورا آپ کو پھر عرفات لے کے چلیں گے. مسجد نمرہ دکھائیں گے، جبل رحمت دکھائیں گے. یہ غار ثور ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن چھپے تھے. چھوٹے چھوٹے شارٹ ایسی لیے ہم نے. اور پھر اب یہاں سے ہم جا رہے ہیں عرفات کے لیے. وہاں انشاءاللہ جبل رحمت پہ پہنچیں گے. یہ ہم اوالی کے راستے سے جا رہے ہیں، ابھی عرفات جا رہے ہیں انشاءاللہ. سب سے پہلے عرفات سے پھر واپسی شروع کریں گے. مینا، مشعر حرام یعنی مزدلفہ، پھر وادی محصر جہاں ہاتھی والوں پہ عذاب آیا تھا. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اور اس کے پھر مسجد نمرہ دوبارہ سے دکھائیں گے. ابھی ہم سیدھے کہاں جا رہے ہیں؟ جبل رحمت پہ جا رہے ہیں. سب سے پہلے جبل رحمت پہ جائیں گے اور وہاں کی زیارت کرائیں گے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کو خطبہ دیا تھا. تو خاص مقرر نہیں ہے جگہ، لیکن اسی ایریے میں وہاں کا ایریا دکھائیں گے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ نہیں دیا تھا، یعنی وہاں پہ جو ہے دعائیں کی تھیں. اور 4-5 گھنٹے وہاں پہ دعائیں کرتے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنے میں بیٹھ کے، اور لوگوں سے خطاب کیا تھا. باقی جو نماز کا جو خطبہ ہے وہ تو مسجد نمرہ میں عرفات کے بارڈر پہ کھڑے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سامنے عرفات تھا. تو وہ مسجد نمرہ اصل میں آدھی مسجد جو ہے وہ عرفات میں ہے اور آدھی مسجد جو ہے وہ عرفات کے باہر ہے، بارڈر کے باہر عرفات کے. تو دیکھیے اب ہم پہنچ گئے یہاں پہ. یہاں ابھی آپ کو ہم دکھائیں گے جبل رحمت. سب سے پہلے یہ آگے یہ پیلی جو بورڈ ہے، یہ پیلا بورڈ، یہ عرفات کی میقات ہے، یعنی اس کے اندر جو ہے عرفات ہے. یہ آگے یہ جبل رحمت ہے. یہ بس علامت ہے جبل رحمت کی. کہ جبل رحمت کی کوئی خاص ایسی نشانی نہیں ہے کہ یہ کسی یہاں. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تھا. اوپر چڑھ کے نہیں دیا تھا، نیچے ہی کھڑے ہو گئے آپ نے، یعنی لوگوں سے خطاب کیا تھا. اور یہیں اسی جبل رحمت پہ آیت ہوتی تھی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہاں اس جبل رحمت کے پاس. اور یہ ابھی دکھاتے ہیں ہم وہ جگہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے. یہ جہاں پہ بس یہ جو ایریا ہے یہ والا، یہاں یہ بس یہیں پہ کہیں کھڑے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. کون سی مقرر سیم جگہ نہیں، اونٹنی پہ بیٹھے تھے اصل میں. اور اسی ایریے میں بس یہ جو ایریا نا یہاں پہ جو دکھایا تھا وہ ہے. اور یہ مسجد نمرہ ہے، مسجد نمرہ. اب یہاں سے جو ہے یہ اس دروازے سے ادھر ہی سمجھ لو یہ یہاں ختم ہو گئی. اور یہ آگے سے یہ یہاں سے ہے پٹی ایک بیچ میں، تو وہ اس کے باہر ہے. آدھی مسجد جو ہے باہر ہے عرفات کی. یہ جو بارڈر ہے، یہ جو بورڈ جو دکھ رہا ہے، اس کے جتنے باہر ہے یہ مسجد نمرہ، یہ باہر ہی ہے. تو یہاں سے مسجد نمرہ آ گئی. اور اس کے بعد اب ہم بارڈر یہاں سے اب ہم نکل گئے، عرفات سے نکل گئے. اس میں جو ہے یہ ایک سیکنڈ. اور اب ہم چلتے ہیں پھر مشعر حرام کی طرف. مزدلفہ وہ جگہ ہے جہاں سے واپس حج کے بعد جاتے ہیں رات کو، یعنی مغرب کی اذان کا وقت ہو جاتا ہے تب یہاں سے نکلتے ہیں عرفات سے. اور پھر وہ راستہ وہی ہے، سیم ہی راستہ آنے جانے کا. تو یہاں سے نکلتے ہیں. یہ دیکھیں مسجد نمرہ ساری باہر ہے عرفات کے. اور یہاں سے نکلتے ہیں پھر یہ جو وہ ہے گیٹ، اس کے اس طرف ساری مسجد باہر ہے. یہ بورڈ جو لگا، یہ جو بورڈ ہے اس کے باہر جتنی مسجد ہے وہ سب باہر ہے اس کے. اور اس کے اندر جو ہے وہ عرفات کے اس بارڈر پہ سمجھ لو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے خطبہ دیا تھا.
اور یہاں سے پھر چلتے ہیں مشعر حرام میں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک رات گزاری تھی، اور مشعر حرام جو ہے مزدلفہ، یہاں یہ سو کے گزارنے کا وہ ہے کہ یہاں پہ سو کے گزارتے ہیں. گزارنے کا حکم ہے رات بھر، کیونکہ صبح کو کام بہت زیادہ ہوتا ہے. یہ جو راستہ ہے یہ پیدل والا راستہ ہے، یہاں سے جو پیدل جاتے ہیں. اب ہم تو کیونکہ گاڑی سے جا رہے ہیں تو یہاں سے یہ پیدل کے لیے یہیں سے آتے ہیں اور یہیں سے نکل جاتے ہیں. اور یہ اصل میں گاڑی کا راستہ الگ ہے، ساتھ میں ہی سارے، لیکن تھوڑا تھوڑا ہٹ کے ہیں. کافی چوڑا میدان ہے جہاں روٹ الگ الگ نکلنا ہے، آنے کا الگ ہے، جانے کا الگ ہے، ایک ہی طرف یعنی بیچ میں میدان ہے. اور یہاں سے جو ہے ہم سائڈ ہو جائیں گے. اس کے بعد ہم یہ پہلے مشعر حرام آئے گا، مزدلفہ، اور مزدلفہ سے یہ مشعر حرام لکھا ہوا نا، تو 6 کلومیٹر ہے یہاں سے عرفات سے. اس کے بعد پھر ہم یہ جو تھوڑا سا راستہ ہے بہت بیچ میں، یعنی اب یہ مغرب سے یہاں سے چلتے ہیں. مغرب کی جب اذان ہو جاتی ہے تب چلتے ہیں یہاں سے عرفات سے. اور پھر سیدھا جو ہے مشعر حرام جا کے مسجد، یعنی مسجد کے آس پاس مشعر حرام کی حدود میں جا کے جہاں بھی جگہ مل جائے، پہلے مغرب کی 2 نمازیں، مغرب کی نماز اور پھر جو ہے وہ عشاء کی نماز، یہ ملا کے پڑھنے کا حکم ہے. اور پھر یہاں پہ مشعر حرام میں جو ہے سونے کا حکم، سو کے گزارنی ہے. یعنی جو مشعر حرام کی جو رات ہے وہ سو کے گزارنی ہوتی ہے. اور صبح کو جب سورج طلوع ہو جائے، یعنی فجر میں اٹھ کے نماز پڑھ کے، دیکھیں یہ رہنیر زبیدہ ہے جو دریائے دجلہ سے ہارون رشید کی بیوی نے نکالی تھی. یہ اس کے آثار ابھی باقی ہیں کیونکہ ریپیئرنگ ہوتی رہی اس کی. تو یہ دریائے دجلہ سے، یعنی مان لو یہ عراق سے، سمجھو یہ عراق سے لے کے آئے کہ زبیدہ نے نکالی تھی، ہارون رشید کی بیوی نے. اور یہ عرفات تک اور حرم تک لے کے گئی تھی، 12 حرم کے لیے بھی لے گئی تھی. اس کے آثار ہیں یہ پہاڑ کے کنارے کنارے. یہ دریائے دجلہ سے آ رہی ہے، اسی لیے یعنی دریائے دجلہ سے نکالی تھی. یہاں پانی کی قلت دیکھی نا حاجیوں کے لیے اس نے، زبیدہ نے، تو یہ وہاں کے لیے یہ عرفات تک لے کے آئی یہاں پہ. اور اس کے بعد میں یہ اب یہ ریپیئرنگ ہوتی رہتی ہے، اس لیے بچی ہوئی ہے، نہیں تو یہ تو ابھی تک ختم ہو چکی ہے کیونکہ زمانے کی ہوگی، بہت پرانی ہو گئی ہے. اور یہاں سے اب یہ تھوڑا آگے سے جا کے جو ہے مشعر حرام شروع ہو جائے گا، مزدلفہ. مزدلفہ کی آپ کو ہم مسجد دکھائیں گے. مشعر حرام کے ابراہیم علیہ السلام نے بڑی دعائیں مانگی تھیں مشعر حرام میں. یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ بھی سو کے گزار. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع پہ آئے تھے تو انہوں نے بھی یہاں پہ سو کے ہی گزاری تھی مشعر حرام میں پوری رات. اور بعض علماء کہتے ہیں کہ شاید وطر بھی، پتہ نہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے کبھی وطر نہیں چھوڑے، لیکن یہاں کا کوئی صحیح روایت نہیں ہے کہ یہاں وطر پڑھے بھی کہ نہیں پڑھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس کی کوئی صحیح روایت نہیں ملتی. یہ یہاں سے جو ہے یہ آگے آپ کو دیکھیں گے وہ بورڈ لگا ہوگا، وہاں سے حدود شروع ہوتی مشعر حرام کی. اور مشعر حرام مسجد، یہ مسجد ہے مشعر حرام کی، جو قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے. تو یہاں سے مشعر حرام شروع. اس کے بعد میں جو وادی میسر آتی، تھوڑا سا ہی وہاں سے شارٹ ملا ہمیں لینے کے لیے، تو جہاں ہاتھی والوں کو عذاب آیا تھا، علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہ بس وہ تھوڑی سی جگہ ہے اس کا شارٹ، یہ جو آپ کو ہلکا سا ہی ملا بس یہاں سے، یہ یعنی یہاں ہی سے ہے بس تھوڑا سا. اور اس کے بعد یہ وہی ہے جو ہاتھی والوں پر عذاب آیا تھا. اب رہا ہے تب یمن سے لے کے لشکر. یہ مینا ہے، مینا آ گیا. مزدلفہ اور مینا کے بیچ میں وہ جگہ، یہ وہ جگہ ہے جہاں قربانی ہوئی تھی، جہاں 4-5 بلڈنگ دکھ رہی ہیں، جہاں ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کے لیے اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا تھا. یہ وہ جگہ ہے. اور اس کے آگے تھوڑا سا آپ دیکھیں گے تو تھوڑا سا آگے وہ راؤنڈ ہے، ابھی آگے چل کے دکھاتے ہیں. یہ سب مینا کے وہ ہیں، مینا کے جو خیمے ہیں جہاں آ کے سب سے پہلے حاجی رکتے ہیں. اور یہ مسجد خائف ہے، مسجد خائف
یہ جو آپ کو دکھ رہی مسجد خائف ہے، تو یہ مسجد خائف ہے۔ اس کے بعد میں جو وہ دکھاتے ہیں ہم یہاں تھوڑی دیر کے لیے رکے تھے ہم، مسجد یہاں پہ پانچ نمازیں کہیں بھی مینا پہ پڑھنے کا حکم ہے جب حاجیوں جب آتے ہیں احرام باندھ کے۔ اور یہ جمرہ ہے، یہ جمرہ ہے نا اوپر جو وہ یہ جمرہ ہے جو شیطان ہے، تو اس کو کنکری پہلے دن یہ ادھر سے حرم سے چلتے ہیں تو بڑا والا پہلے پڑتا ہے، لیکن جب مزدلفہ مینا سے آتے ہیں کنکری مارنے کے لیے تو یہ 2 کو چھوڑ کے آخر کو 7 مارنی ہوتی حج پہ، تو یہ پہلا والا، یہ آخری والا یعنی بڑا والا، اس سے آگے ہی ہیں دونوں چھوٹے چھوٹے، پھر 2 دن جو ہے تینوں کو 7 مارنی ہوتی ہیں، یہ جمرہ ہے۔ اور یہ مسجد ہے، یہ جو وائٹ والی نا مسجد وہ ہے بیت عقبہ اولا و ثانی، یعنی 2 جو بیعتیں کی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، مدینے والوں نے جو بیعت کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کو دعوت دی تھی کہ آپ چھوڑ کے مدینے آ جائیے، یہاں آئے وہ سب وہ ہے وہ جمرہ کے تینوں، تو یہ وہ مسجد ہے جو اب پہاڑی واڑی ٹوٹی تو وہی سب نیچے سے نکل آئی، پہلے ہی پہاڑی میں چھپی ہوئی تھی، کافی ٹائم ہو گیا 12 14 15 سال تک شور مچا تھا کہ مسجد نکلی، وہ مسجد اصل میں میدان میں منظر عام پہ آ گئی، مسجد تو پہلے سے ہی تھی، بنا دی تھی اس ٹائم۔ تو یہ یہاں قاضی، یہ وہ مسجد ہے جہاں وہ ہوتا تھا، آدمی کٹتے تھے، یہاں چھوٹا سا شاٹ دکھائی دیا۔ اب یہ غار ہیرا آ گیا، غار ہیرا کی میں نے شاید ایک چھوٹی شاٹ بنا کے ڈالی بھی ہے، یہ ہے غار ہیرا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہوئی تھی سب سے پہلے، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ اس کے نیچے اب ایک میوزیم بنا دیا انہوں نے، تو وہ میوزیم میں ابھی وہ پورا جو غار ہیرا اور بھی بہت ساری ہسٹریکل چیزیں ہیں، یہ میوزیم ہے، اوپر غار ہیرا ہے، یہ میوزیم ہے، تو میوزیم میں وہ ٹکٹ لو اور وہاں پہ سارا وہ پورا ہر طرح کا آدمی ملے گا آپ کو، کون سا مولوی چاہیے، انگلش کا ہے، اردو کا ہے، ہندی کا، عربی، جو بھی چاہیے ہو یہاں مل جائے گا، سب پورا نقشہ نیچے کا غار ہیرا کا، اور بھی بہت ساری زیارتیں پوری ہسٹری بتلاتے ہیں تھوڑی بہت، تو یہ ابھی میوزیم بنا کے انہوں نے، اور یہ کیا کہتے ہیں ان کو غار ہیرا کے لیے اور تو جانکاری ہو جاتی تھوڑی سی۔ یہ اوپر کچھ ابھی تو انہوں نے راستہ بھی بنا دیا، گاڑی اوپر جا سکتی ہے، تو گاڑی کا راستہ بھی ہے۔ یہ ہے غار ہیرا، اور آگے آپ کو بھی ایک اور دکھاتے ہیں مسجد اجابہ، جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ دونوں عمر میں سے کوئی ایک عمر دے دے، عمر بن شام جو تھا ابو جہل یا امویہ، تو یہ وہ آ گیا جنت المعلیٰ قبرستان، جہاں بی بی خدیجہ الکبریٰ اور بہت سارے صحابہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی بھی قبر مبارک ہے، یہ وہ جنت المعلیٰ۔ یہ مسجد فتح ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح ہوا تھا، تو یہاں آپ نے خیمہ لگایا تھا، اس کے تھوڑے شارٹ ہی ملے، سین ملے، یہ جنت المعلیٰ ہی ہے۔ تو اس کے بعد میں ایک اور ہے مسجد جن، وہ بھی دکھا دی، یہ مسجد جن ہے جہاں جن ایمان لائے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مسجد شجر ہے جہاں شجر نہ آ کے، درخت نہ آ کے گواہی۔ رسول العلا والفضل والخير والهدى لكل سطور المجد اسمك مبتدى